اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہم اکثر اوقات جملے بولتے وقت ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے جملہ بول تو دیا، کیا اگلے نے اس کو برداشت بھی کیا ہے۔ ہم اکثر اوقات مذاق میں بھی ایسے جملے بول دیتے ہیں جس سے اگلے کے دل میں اتنی سخت چوٹ لگتی ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ اندر سے بکھر چکا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا اندازہ لگائے بنا ہم اس کو بات کر دیتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ اس نے کس اینگل سے اس بات کو جانا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک لکڑہارا تھا، اس کی دوستی ایک جنگل کے بادشاہ سے ہو گئی۔ تو وہ جاتا تھا، جیسے ہی جاتا جنگل میں تو کافی سارا اس کو پروٹوکول ملتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، جب اس سے اب شیر سے جس کی دوستی لگ جائے تو اس کے پروٹوکول کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کی دوستی بن گئی تو شیر نے حکم دے دیا پورے جانوروں کو کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو کبھی کوئی شخص جب وہ جاتا تو کبھی کوئی جانور اس کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرتا، کوئی اس کے ہیلپ کرتا، گدھا، گھوڑا، یا کوئی اس کی لکڑیوں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے آ جاتا۔ تو وہ شخص بڑا خوش تھا، تو اس نے بیوی سے بھی کہا اور دوستوں سے بھی کہا کہ میرا ایک دوست ہے اور بہت اچھا ہے، میری بہت مدد کرتا ہے، مجھے اتنا کام نہیں کرنا پڑتا، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہر وقت اپنی بیوی کے سامنے بڑی باتیں کرتا تھا کہ میرا دوست ہے، بہت اچھا ہے، میری بہت مدد کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، بیوی تنگ آ کے اس نے کہا چلو تمہارا دوست ہے، کبھی لے آؤ اس کو دعوت پہ، ہم اس کی دعوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہارا دوست کس طرح کا ہے۔ تو اتنی بات اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ شیر ہے کون ہے، اس نے راز رکھا، مطلب کہ سرپرائز اس نے دینا تھا۔ تو اس نے ایک دن پھر جنگل گیا تو اس نے جنگل کے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر دن ڈیسائیڈ ہو گیا، تو اس دن وہ اکٹھے دونوں چل پڑے۔ جیسے ہی گیا تو اس سے پہلے اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ کیا گوشت جو ہے وہ پکا لوں نہ پکاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں پکا لے، جب وہ آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا عجیب ہے یہ دوست۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شیر دروازہ سے اندر آیا تو اس نے بیوی کہ بڑا سخت جملے الفاظ، اس نے کہا ہے یہ درندے صرف تمہارے دوست ہیں، یہ کتے بلے تمہارے دوست ہیں؟ جب یہ بات ہوئی نا تو شیر نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے درندہ کہا۔ خیر وہ آیا، 2-3 جو بکرے تھے ذبح کچے گوشت وہ کھا کے چلا گیا۔ اگلے دن جب شیر لکڑہارے جب شیر کے پاس گیا لکڑیاں کاٹنے تو شیر نے کہا کہ تو یہ جو کلہاڑی پڑی ہے نا تمہاری، اس سے میرے پیٹھ پہ تو زخم کر۔ تو شیر نے کہا، اس انسان نے کہا میں کس طرح، تو میرا دوست ہے، میں یہ کیسے، نہیں تو کر۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تو کر، ورنہ تو مجھے جانتا ہے میں شیر ہوں، میں زبردستی بھی کرا سکتا ہوں، تیرا کیا مجال کہ میرا حکم نہ مانا۔ وہ ڈر گیا، اس نے وہ کلہاڑی اٹھا کے اس کے پیٹھ کے اوپر زور سے دے ماری، خون سے لت پت ہو گیا۔ وہ شیر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے شیر جب اس کا دوست ملا انسان تو لکڑہارا نے کہا کہ تم اتنے دن نظر نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا کوئی کام تھا۔ تو شیر نے کہا کہ میرے پیٹھ پہ دیکھ کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تو نے زخم کیا تھا، دیکھ وہ کس جگہ ہے۔ تو جب اس نے بال آگے پیچھے کیے تو وہ نظر نہ آیا اس کو کہ وہ زخم کہاں گیا۔ وہ ادھر دیکھے اس طرف دیکھے، اس کو سمجھ نہیں کی۔ تو وہ بے چین ہو کر پوچھا کہ وہ کہاں گیا زخم؟ اس نے کہا دیکھا زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو تمہاری بیوی نے وہ جملے ادا کیے تھے نا کہ یہ میں درندہ صرف کتے بلے، مجھے اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے کہ مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے آگے، ہم بات کر دیتے ہیں۔ وہ شعر کہہ رہا ہے کہ مجھے آج بھی وہ
کے الفاظ یاد ہیں، وہ مجھے بے چین کر دیتے، وہ مجھے سکون نہیں آتا ان الفاظ کے۔ حکایت رومی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے کہ یہ شعر، اس سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگلا انسان اس کو بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم بات کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ